اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تو وہی گزشتہ جو مضمون چل رہا تھا اسی کا تسلسل ہے۔ جیسے اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر خیبر میں آباد تھے۔ اب ان میں سے جو بنو نذیر تھے وہ بنو قریظہ پر کیا کرتے تھے؟ ظلم کیا کرتے تھے سزاؤں کے معاملے میں، قصاص کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا، حالانکہ تو رات کا فیصلہ تو یہ تھا کہ قصاص ہوگا، یعنی جان کے بدلے میں جان ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور اگر اس کا عکس ہوتا کہ بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں ان کے شخص کو قتل بھی کرتے تھے اور ان سے اس کا فدیہ بھی لیتے، دونوں کام کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے اتاری، جیسے گزشتہ آخری جو آیت تھی اس گزشتہ آیات میں سے ان میں خاص طور پہ یہی چیز بیان کی گئی تھی نا کہ یہ لوگ تورات کو چھوڑ کر آپ کے پاس فیصلے کیوں لے کر آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے، اسی طرح یہ تورات کے بھی کیا ہے، منکر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ انا انزلنا التوراة، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، فیہا ھدی ونور، اس میں کیا ہے، ہدایت ہے اور نور ہے، روشنی۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اور تورات ایک طویل عرصے تک کیا رہی ہے، کتاب شریعت رہی ہے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کون لوگ؟ النبیون الذین اسلموا، انبیاء جنہوں نے فرما برداری اختیار کی۔ انبیاء کی صفت کیا بیان کی گئی؟ الذین اسلموا، جنہوں نے کیا کیا؟ اطاعت کی، فرما برداری اختیار کی۔ کن لوگوں کو فیصلے کرتے تھے وہ؟ للذین ہادوا، اہل کتاب میں سے یہودیوں کے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انبیاء کے بعد والربانیون، ربانیین کون لوگ مراد ہیں سے؟ رب والے، صوفیاء۔ والاحبار، اور احبار کے معنی علماء۔ انبیاء کے بعد جو ان کے درویش لوگ تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ بھی تو رات کے مطابق کیا کرتے تھے؟ فیصلے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، با سبب یہ ہے، با کیا ہے؟ سبب کو بتا رہا ہے یا علت کو بتلا رہا ہے؟ جو وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، جو وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس سے باخبر بھی تھے، اور وہ اس سے، یعنی ان کتابوں کی حفاظت کی صورت یہ تھی کہ پہلے انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے، پھر انبیاء کے بعد جو بعد میں ان کے نائبین ہوئے وہ بھی تورات کے مطابق کیا کرتے تھے؟ فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ تورات کی حفاظت کی ایک صورت، یہ کیا تھی؟ تورات کی حفاظت کی، کہ تورات کے جو احکام ہیں ان کی اس طرح کیا مقصود تھی؟ حفاظت مقصود۔ تو اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، ایک بات اس سے یہ ثابت ہے کہ تورات کا منسوخ ہونا، کہ
دین اسلام کے آ جانے کے بعد، قرآن مجید کے آ جانے کے بعد تورات کا منسوخ ہونا یہ کوئی معاذ اللہ اس کی تنقیص کی علامت نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقص آ گیا، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ زمانوں کے تغیر سے احکام میں کیا آتا ہے؟ تغیر آ جاتا ہے۔ زمانے کے تغیر سے احکام میں کیا آتا ہے؟ تغیر آتا ہے۔ تو اس قاعدے کی بنا پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ فرمایا کہ اب تورات اور گزشتہ آسمانی کتابیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ منسوخ ہو گئی، اور ناسخ کون ہے؟ قرآن مجید۔ تو یہ کوئی اس طرح اشارہ نہیں ہوتا کہ جو چیز منسوخ ہو گئی ہے اس میں کوئی کمی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہوتی کہ فلاں حکم یا فلاں چیز جو ہے وہ اس وقت تک کیا ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کے ذمہ دار وہ لوگ خود ہوتے تھے، ان کی حفاظت کے ذمہ دار وہ لوگ خود ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ میں اسی طرح اشارہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، والربانیون والاحبار۔ والربانیون رب والے، یہ نسبت ہے، اور والاحبار یہ حبر کی جمع ہے۔ حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں کہ جو اللہ والا ہوگا وہ وہی ہوگا جو علم والا ہوگا، اور جو علم والا ہوگا وہ اللہ والا بھی ہوگا، لیکن یہاں ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ کس کے ساتھ؟ عطف کے ساتھ۔ یہاں ان دونوں کو عطف کے ساتھ الگ الگ ذکر کیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا آتا ہے؟ مغایرت، معطوف علیہ اور معطوف میں کیا آتی ہے؟ مغایرت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ان کو عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا، حالانکہ اصلاً تو کیا ہوگا کہ جو بھی اللہ والا ہوگا وہ علم والا بھی ہوگا، اور جو علم والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ وہ رب والا بھی ہوگا۔ تو یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ بس اوقات نہیں ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی ایک صفت زیادہ غالب آ جاتی ہے، کوئی ایک صفت زیادہ غالب آ گئی، وہ اسی میں آگے بڑھ گئی۔ اس معنی کے اعتبار سے جن کو کہا نا ربانیین، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ صوفیاء اور اہل طریقت لوگ مراد ہیں، کہ جو ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، عبادات میں زیادہ کیا ہوگے؟ مشغول ہو۔ اور والاحبار وہ لوگ جو علم کے پڑھنے پڑھانے میں، مسائل کی تعلیم میں، مسائل سکھلانے میں زیادہ کیا ہو گئے؟ مشغول ہو گئے، تو ان کی یہ صفت بیان کر دی گئی، اور دوسرے لوگوں کی دوسری صفت بیان کر دی گئی، یعنی جس پر جس حال کا زیادہ غلبہ ہوا اس کی وہی صفت کیا کر دی گئی؟ بیان کر۔ تو اس معنی میں یہ دونوں کو کیا کیا؟ الگ الگ بیان کیا، ورنہ اصلاً یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ محض تصوف بغیر تعلیم کے نہیں ہوگا، اور محض تعلیم بغیر طریقت کے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی بات کی تو پوری جو حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ ان کی جو ساری جنگ تھی اکبر کے دور میں، وہ اسی بات پر تھی، یعنی اس دور میں ایسا تصوف رائج ہو گیا تھا کہ جو تصوف اور شریعت کو انہوں نے دو الگ چیزیں بنا دیے تھے۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تصوف یا طریقت وہی معتبر ہوگی جو کس کے تحت ہوگی؟ شریعت۔ تو اس سے یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں الگ ہو۔ یہاں پر بھی جو یہاں پر عطف اس لیے آیا کہ جس پر جس حال کا غلبہ ہوا اس حال کو بیان کر دی۔ یہاں یہ نہیں بتلانا مقصود کہ دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ چیزیں۔ ٹھیک ہے، تصوف یا طریقت بھی وہی معتبر ہوگا جو کس کے تحت میں ہو؟ شریعت کے تحت میں ہو، شریعت کے تابع ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی تصوف میں ایسی چیزیں رائج ہوں کہ شریعت کی ظاہری نصوص جن کی کیا کرتی ہوں؟ نفی کرتی ہوں،
پھر وہ طریقت صحیح طریقت نہیں ہوگی، پھر وہ طریقت نہیں ہوگی، وہ کوئی اور چیز ہوگی۔ تو ہمارے یہاں بہت سی بدعات جو ہے وہ کس کے نام پر رائج ہوتی ہے؟ طریقت کے نام پر رائج، پیری مریدی کے نام پر کیا ہوتی ہے؟ رائج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا نہیں ہوں گی اگر وہ ایسے امور ایسے کام ہیں کہ ظاہر شریعت جن کی کیا کرتی ہے؟ ممانعت کرتی ہے، تو پھر وہ کیا رہیں گے؟ پھر بھی منع رہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ وہ بظاہر اپنے آپ کو بڑا نیک کہتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، لیکن اب جو شریعت کی ظاہری عبادات ہیں وہ ان سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں۔ نماز ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور طریقت کا تو ایسا معیار ہے کہ جو جتنا زیادہ کیا ہوگا، جو جتنا زیادہ گندا ہو وہ اتنا بڑا پیر ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریقت ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، طریقت کا یہ پیمانہ نہیں۔ تو طریقت وہی معتبر ہوگی جو کس کے؟ شریعت کے مطابق ہوگی، کہ جو شریعت کے مطابق طریقت ہوگی وہ طریقت نہیں ہوگی، وہ پھر کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلامی تاریخ کے اندر یہی بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، اسی وجہ سے ان کا یہ لقب مشہور ہے، مجدد الفسانی، یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد، ایک آگے مجدد اس کو کہتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں کہتا ہے نا کہ ہر 100 سال کے دہانے پر ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو دین کی کیا کرتا ہے؟ تجدید کرتا ہے۔ دین کی تجدید سے یہ مراد نہیں کہ وہ کوئی نیا دین لے آتا، مطلب یہ کہ جو دین میں خرابیاں رائج ہو گئی ہیں وہ ان کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے، اس معنی میں مجدد۔ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں سے دروازہ بند کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ گمراہی کا۔ عام طور پر ہدایت کو قبول کرنے سے جو اسباب انسان کو روکتے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک تو حب جاہ، یعنی کس کا؟ منصب کی مجبوری ہوتی ہے، اور دوسری چیز حب مال، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو عہدے کا مسئلہ ہوتا ہے سارا، یا کس کا مسئلہ ہوتا ہے؟ مال و دولت۔ تو اب جتنی بھی دیکھ لو، جتنی بھی باطل تحریکیں چلتی ہیں وہ ساری اسی پر چل رہی ہیں۔ اب بھی جتنی بھی گمراہ تحریکیں ہیں، جتنی بھی مشنریز کام کر رہی ہیں وہ اسی پر کر رہی ہیں، یعنی وہ لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد کیا کرتے ہیں؟ پورے کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم حالانکہ وہ بھی مانتے تھے کہ یہ ہماری کتابوں میں جن کی بشارت دی گئی وہ یہی نبی ہیں، لیکن وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے کر آئیں گے تو ہماری جو ایک روب بنا ہوا ہے لوگوں کے اوپر، ہماری جو ایک سرداری ہے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ مال و دولت لیتے تھے لوگوں سے، حکمرانوں سے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے پھر کیا کرتے تھے؟ احکام میں تبدیلی کرتے تھے، تورات میں تعریف کیا کرتے تھے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا کہ یہ چیزیں ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو پھر یہ سارے جو ہمارے سہولیات ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، بلکہ مجھے سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت عوض لو میری آیات کا تھوڑا سا ثمن۔ جیسے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت قرآن کی آیت کے مقابلے میں پوری دنیا کا مال و دولت بھی لے لو تو وہ کیا ہے؟ ثمن قلیل۔ مطلب یہ کہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرے اور اس کے بدلے میں چاہے کثیر مال بھی لے لے تو وہ کیا ہوگا؟ ثمن قلیل ہی ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور وہ لوگ جو فیصلہ نہ کریں بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یعنی
کافر سے مراد کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کو اعتقاداً کیا سمجھے، صحیح سمجھ، ٹھیک ہے، اور اس کو حلال سمجھ لے تو پھر وہ کیا ہوگا، عقیدتاً کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے عقائد ٹھیک ہیں وہ پھر اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو پھر وہ کیا ہوگا، عقیدتاً تو کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل کس کا ہوگا، کفار والا عمل، یہ عمل کیسا ہوگا، کفار والا عمل ہوگا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تو اسی سے یہ جو ہم نے تعویل کی ہے، اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے جو بتلائے ہوئے اصول ہیں، اس میں کسی کو بھی کافر بتلانے میں، یہ کسی کے بارے میں بھی کوئی حکم لگانے میں کس قدر احتیاط، یہ کافر صرف کون شخص ہوگا جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کو کیا سمجھ لے، حلال سمجھ لے، ٹھیک ہے۔ اور جو عملاً ایسا کرے، اگر اس عقیدتاً وہ اس طرح اس کو نہ سمجھے تو پھر وہ کیا ہوگا، گمراہ تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ جیسے ہے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے قتل کو کیا سمجھ لے، حلال سمجھ لے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا، ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا، جہنم۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا لیکن وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا، یعنی مسلمان کو مباح الدم نہیں سمجھا، اس نے ویسے قتل کیا کسی جھگڑے کی بنا پر یا اور کسی، تو گنہگار ہوگا لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تو اب یہاں سے ان کی اس خرابی کو بیان کیا جا رہا ہے جو وہ کرتے تھے نا، کون لوگ، بنو نذیر، کس کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ، یعنی قصاص میں بھی ان کے ساتھ دوہرا معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر بھی، فیہا، ان معاملات میں، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی کیا ہے، مماثلت، اور زخموں میں بھی مماثلت ہوگی، وہ قصاص کا معنی مماثلت ہی ہے نا، برابری۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ یہ تو ہم نے حق دیا مظلوم کو نا قصاص کا، لیکن فمن تصدق به، جو اس کو بھی معاف کر دے، فهو کفارۃ اللہ، تو یہ معاف کرنا اس کے لیے کیا بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا، یعنی آخرت میں اس کو اس معافی پر کیا ملے گا، اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق تو یہی لوگ کیا ہیں، ظلم کرنے والے۔ تو یعنی ان کو اصل حکم تو رات میں بھی کس کا تھا، قصاص کا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کیا کر دیا، کیا کر دی، زیادتیاں کر دی، ٹھیک ہے۔ اور بنو قریظہ پر یہ کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، اسی چیز کو بیان کیا۔ تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پہلی شریعتوں کے جو احکام قرآن و سنت نے منسوخ نہیں کیے تو ان لوگوں کے لیے ابھی بھی وہ کیا ہوں گے، واجب الاتباع، یعنی ان کے وہ احکام جو قرآن و سنت نے منسوخ نہیں کیے ان لوگوں کے لیے وہ کیا ہوں گے، واجب الاتباع ہوں گے، یعنی وہ اپنے ان معاملات میں پھر انہی کے مطابق کیا کریں، فیصلہ کریں۔ تو یہ قصاص کا حکم جس طرح شریعت اسلام میں ہے اسی طرح ان کی شریعت میں بھی یہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے اہل کتاب کی دوسری جماعت، وہ کون لوگ ہیں، عیسائی، نصارہ، ان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نشانات پر، یعنی ان کے پیچھے ہم نے بھیجا بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے ہیں اس کی، بین یدیہ، جو ان سے پہلے تھی، من التورات، تورات، یعنی ان کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو عطا کی انجیل،
فیہ ہدی و نور، اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے اور روشنی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور انجیل کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلوں کی، من التوراۃ، تورات میں سے، یعنی تورات کے جو مضامین ہیں ان کی یہ کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، چاہیے کہ اہل کتاب، اہل انجیل فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارا، اور خاص طور پر اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتلائی گئیں ان کو کیا کریں؟ ان پر ایمان لائیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ فسق کرنے والے، فاسق لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور اسی طرح اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کتاب، بالحق کی، درست۔ اب اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کہ یہ جو کتاب ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں، صرف تصدیق کرنے والی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ان میں تحریفات کر دی لوگوں نے، ان کتابوں کے اصل مضامین کی کیا ہے؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کتابوں کے جو اصل مضامین ہیں ان کی نگہبان ہے، ان کی حفاظت کرنے والی، مہیمن نگہبانی کرنے والا، یعنی قرآن نہ صرف اگلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے بلکہ ان کے مضامین کی کیا کرنے والا ہے؟ حفاظت کرنے والی کتاب بھی ہے، کہ ان میں جو لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، تحریفات کر دی۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اسی وجہ سے ایسی اسرائیلی روایات جن کی قرآن و سنت نہ تو صراحتاً کیا کرتے ہو، ان کی تردید کرتے ہو اور نہ ہی تصدیق کرتے ہو، ایسی اسرائیلی روایات کے بارے میں یہی حکم ہے کہ نہ تو ان کی تصدیق کی جائے نہ تکذیب کی جائے۔ اسرائیلی روایات تین طرح کی ہوں گی نا، ایک تو وہ ہوں گی جو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہوں گی، اور ایک وہ ہوں گی جو قرآن و سنت کی بتلائی ہوئی تعلیمات کی صراحتاً کیا ہوں گی؟ خلاف ہوں گی، اور تیسری قسم وہ ہوگی جو نہ ان کے موافق ہو نہ ان کے خلاف ہو۔ تو ایسی ہی اسرائیلی روایات کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ ہی ان کی تکذیب کرو۔ تصدیق اس لیے نہیں کرنی کہ ممکن ہے کہ وہ کسی محرف کی کیا ہو؟ تحریف ہو، وحی الہی نہ ہو، اور تکذیب اس لیے نہیں کرنی کہ ممکن ہے کہ وہ کیا ہو؟ وحی الہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی۔ تو اس میں بعض اہل کتاب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک خاص معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اگر آپ اس میں ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان کا یہ جو اس طرح اسلام لانا چاہ رہے ہیں ان کے اس اسلام کو قبول نہ کریں، بلکہ ان کے جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق ان کا کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ اب یہیں سے پھر مفسرین نے بیان کیا کہ ایک اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم لوگ ہوں گے ان کے مقدمات کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو پیچھے آیات گزری ان میں کیا تھا؟ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو بظاہر ان دونوں
کے مضامین میں کیا ہے؟ تعارض نظر آتا. یہاں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، یعنی بغیر اختیار کے. اور وہاں کیا تھا؟ اختیار دیا گیا تھا. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. تو جو پہلی آیت ہے نا، آیت تخییر، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اسلامی ریاست کے باشندے نہ ہوں. اسلامی ریاست کے باشندے نہ ہوں یا حربی ہوں. جیسے اس وقت بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ تھے، ان لوگوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا. یعنی یہ ذمہ نہیں تھے. ان لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ صرف کس کا تھا؟ جنگ بندی کا معاہدہ تھا. تو وہ آیت معمول ہے ایسے لوگوں پر. اور یہ جو آیت ہے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ ذمیوں کے بارے میں. یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ ذمیوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو اسلامی ریاست کے باشندے ہیں، وہاں رہنے والے لوگ. تو اب ذمی کیا ہوتے ہیں؟ اسلامی ریاست کے باقاعدہ باشندے ہوتے ہیں، وہاں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی جان و مال کی ذمہ داری بھی ایسے ہی ضروری ہے جس طرح کس کی ہے؟ مسلمانوں کی. ایک بات تو یہ ہوگی. اب یہ سوال کہ آیا ان کے جو اگر یہ اپنے مقدمات لے کر آئیں گے تو اس کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس کی ایک صورت تو یہی ہے جیسے اس آیت میں کہا جا رہا ہے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان فیصلہ کرنے ان قوانین کے مطابق جو اللہ نے اتارے. اس سے مراد اسلامی قوانین. تو یہاں پر صورت یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے قوانین جن کا تعلق ایک ریاست، پوری ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، پورے ملک کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے قوانین کا فیصلہ تو اگر یہ لوگ بھی ایسے مقدمات لے کر آئیں تو ان کا فیصلہ تو کس کے مطابق کیا جائے گا؟ اسلامی قوانین کے مطابق ہی کیا جائے گا. یعنی ایسے عمومی قوانین جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پوری ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، جن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں دوسری زبان میں؟ ان کو ہم جنرل مقدمات کہہ لیں. جیسے قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، تو اب ان میں تمام لوگوں کے بارے میں جو ریاست کا فیصلہ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. ان میں تو ان کے فیصلے بھی کیا کیے جائیں گے؟ اسلامی قوانین کے مطابق. دوسری قسم کے وہ معاملات ہیں جو کیا ہوں؟ شخصی اور انفرادی درجے کے. شخصی اور، اب جیسے ان کے مذہبی معاملات یا وہ چیزیں جو ان لوگوں کی شریعت میں کیا ہوں؟ جائز ہوں، حلال ہوں. پھر اس میں ان کے فیصلے شخصی معاملات میں وہ انہی کی شریعت کے مطابق ہیں. شخصی معاملات میں ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ ان کی شریعت کے مطابق کیے جائیں گے. اس میں بھی پھر تفصیل ایک یہ آتی ہے کہ اگر وہ کیا کر رہے ہیں، خود کسی مسلمان کو اپنا حاکم بنا لے، اپنا حکم بنا لے، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. جیسے شان نزول میں ہم نے جانا نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ اسلام قبول کر لیں گے. تو معلوم ہوا ان کے یہ جو بظاہر ایک لالچ دینا چاہ رہے ہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ ان کا خواہشات کی پیروی. ان کی پیروی نہ کریں، اس سے اما جاءک من الحق، اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس حق میں سے آئے، یعنی ان کی خواہشات کو ترجیح نہ دیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے بنائی ہے ہر ایک کے لیے، منکم آپ لوگوں میں سے، شرعتن ایک دستور، ایک قانون، ومنہاجا اور ایک راہ عمل. شرعتن شریعت، ومنہاجا اور ایک طریقہ، راستہ.
یعنی مطلب یہ کہ ہر امت کے لیے ہم نے الگ الگ کیا بنائی، شریعت بنائی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی شریعت پر رکھتے، ایک ہی راستے پر رکھتے، تاکہ ہر نیا آنے والا اسی پر چلتا رہتا. اب اس کی حکمت بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں بنا دیتے ایک جماعت، ایک امت، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اصل حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ وہ تمہیں کیا کریں، آزمائے، تمہارا امتحان کریں. فیما آتاکم، ان باتوں میں، ان چیزوں میں جو اس نے تم کو عطا کی. یعنی اختلاف شرائع جو ہو رہا ہے، یعنی شریعتوں کا جو اختلاف ہے، جو جزوی اختلاف، اس میں یہ ہے کہ اصول کے اندر تمام شریعتیں کیا ہیں، متحد. توحید، رسالت، آخرت، ان میں تمام شریعتیں کیا آتی ہیں، متحد ہوتی ہیں. فروع میں جو اختلاف ہے اس کی حکمت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ فروع میں اختلاف اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا کیا کرے، امتحان کرے. امتحان کس طرح ہوگا اس میں؟ امتحان اس طرح ہوگا کہ اگر تو ایک ہی دستور چل رہا ہو نا، ایک ہی طریقہ کار چل رہا ہو، اس پر تو سب کیا ہوتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں. اب شریعت کہ جزوی احکام میں اختلاف ہوا کہ اب دیکھتے ہیں کون اس کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. ایک صورت امتحان کی ہے. دوسری صورت امتحان کی یہ ہے، ایک تو بندہ ہوتا ہے نا، وہ شروع سے ایک رسم و رواج دیکھ رہا ہے، ایک طریقہ کار دیکھ رہا ہے، اس نے اپنے بڑوں سے دیکھا، پھر وہ دیکھتا چلا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں اب یہ نہیں، یہ کرنا ہے. اس سے امتحان کس طرح ہے؟ امتحان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جانچیں گے کہ اپنی خواہشات کا پیروکار زیادہ ہے یا اس کے اندر اطاعت زیادہ ہے. اطاعت یہ معنی کیا ہوں گے کہ جب یہ حکم آیا نا کہ اب یہ نہیں، یہ کرنا ہے، تو اب دیکھنے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ اس حکم کی اطاعت کرتا ہے یا ابھی بھی اپنے اسی پر جمع ہوا ہے کہ جو اس نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس طرح سے اس میں امتحان ہے. تو یہ حکمت ہے کس کی کہ جو انبیاء کی شریعتوں کے درمیان جزوی اور فروعی اختلاف ہوتا ہے. فاستبقوا الخیرات، تو لہٰذا کس کی طرف بڑھو، سبقت کرو، جلدی کرو، کس کی طرف، نیکیوں کی طرف. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم تمام لوگوں کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے پیغمبر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچتے رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ آپ کو کیا نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. کس سے؟ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض اس سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا. فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی آپ تو اپنے اصول پر قائم رہیں، اگر یہ لوگ کیا کریں، تولو، آپ کے فیصلے سے منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، منہ موڑ لیں. فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی پکڑ کریں ان کے بعض گناہوں کے سبب. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، فَاعْلَمْ، آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کریں کس کی وجہ سے، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. تو اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو شان رحمت ہے وہ عیاں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کی پکڑ کرتے ہیں، یعنی بندوں کے اعمال تو ایسے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کرے تو اس کے پلے تو کچھ نہیں رہے گا. اور اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو کیا کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. ببعض ذنوب، جیسے سورہ شورى میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ کس کے سبب سے ہوتی ہے،
جو تمہارے ہاتھ کرتے ہیں اس کے، یعنی جو تمہارے اعمال کی وجہ سے، اور وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو اس لفظ میں بھی اسی طرح اشارہ ہے أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے کس کی وجہ سے، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگوں میں سے اکثر کیا ہیں، لفاسقون، گنہگار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یعنی اب اسلام جو کہ دین نور تھا، اس کے آ جانے کے بعد بھی افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا حکم یہ چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو کون اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین کرنے والا ہے۔ تو جو شخص یقین کرنے والا ہو، اس کی نگاہ میں تو اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی ہستی فیصلہ کرنے والی نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون سی ذات ہے فیصلہ کرنے والی، لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے جو کیا ہو، یقین رکھنے والے۔